السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية۔ قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبل ايدي مدد كعب ايما مدد يا صاحب الناهور كل ناصري في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہما۔ مخدوم محترم مقبول العلماء حضرت مفتی ابراہیم صاحب قبلہ مقبولی، حضرت علامہ مفتی محمد عاقب شافعی صاحب قبلہ، ہمارے مولانا حافظ اقبال صاحب، مولانا آفاق صاحب اور مولانا صفی صاحب، دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر موجود ہے، اور جتنے بھی یہاں علماء، حفاظ اور ہمارے بھائی حاضر ہیں، میں آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا صفی صاحب نے تعارف میں جتنے الفاظ کہے ان کا میں ہرگز اہل نہیں ہوں، ہاں البتہ الحمدللہ اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی غلامی میں موت بھی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، بالخصوص علماء کرام سے میری گزارش ہوگی، چونکہ میں اہل زبان نہیں، میری زبان اردو نہیں ہے، سری لنکا سے ہوں، قوم میمن سے میرا تعلق ہے، اس لحاظ سے میری اردو بول چال میں کوئی خامی نظر آئے تو آپ درگزر کر لینا، اور بالخصوص علماء کرام سے گزارش ہے کہ میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور اصلاح بھی فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 خوبیاں بیان فرمائی، 9 qualities of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم in a single verse of the Holy Quran، ایک ہی آیت کریمہ میں۔ اب اس آیت کریمہ میں کون کون سی خوبیاں ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، اللہ نے اپنے حبیب کو الرسول فرمایا، آگے النبی فرمایا، الامی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے رسول، ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں۔ کون حلال فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے فرمایا؟ رب فرماتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا فرمایا کہ جو چاہے جسے چاہے پاک فرما دے، حلال فرما دے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے، تو بوجھ کو ہلکا کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، یہی تو دافع البلا ہونے کی علامت ہے۔ پھر اللہ نے آگے یہ فرمایا اسی آیت میں کہ جو ایسے اس رسول کی اتباع کرتا ہے وہی لوگ کامیاب ہے۔ ہم اگر کامیاب مومن ہونا چاہتے ہیں، that mean we should believe in نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم as a remover of the calamities۔ حضور کو دافع البلا مانیں گے تبھی کامل مومن کہلائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ پاک چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں، یعنی اللہ نے مختار بنایا ہے، یہ عقیدہ رکھیں گے تبھی کامل مومن بنیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ رسول ہیں۔ اب رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کی جب بات آتی ہے تو قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے رسول کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کیا مفہوم ہوا؟ اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا تو ان تمام رسولوں کی اتباع کی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے، one has to obey the command of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی رسول کا کوئی بھی حکم دے دے، کوئی چارہ نہیں مگر اتباع کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسان کے رسول تو نہیں ہے نا، جنوں کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جانوروں کے بھی رسول ہیں، پرندوں کے بھی رسول ہیں، یہاں تک کہ چاند اور سورج کے بھی رسول ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا چاند کی طرف تو اتباع کرنی پڑی نا۔ آپ میں سے کوئی رات کے وقت چاند کو دیکھے اور کوشش کرے کہ چاند اشارہ نہیں، کہتے رہو کہ ہٹ جا، دو ٹکڑے ہو جا، اس طرف چلا جا، کیا سنے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اشارہ کافی تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں؟ ایون دا مون ہیز ٹو اوبے دا کمانڈ آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسلام لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کریڈل میں ہیں، اور آپ جس طرف اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کرتے تھے چاند کو اس طرف جھکتا میں دیکھتا تھا۔ This is one of the reason for me to accept Islam۔ تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ نہیں یہ کوئی مغالطہ ہوگا، یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ کوئی اسمپشن ہوگا، کوئی گمان ہوگا؟ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہاں چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کریڈل میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورج کی طرف ہوا۔ اب واقعہ بہت طویل ہے، آپ سبوں نے سنا ہے۔ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ سورج کو ہم کتنا بھی کہہ دیں کہ سیٹ ہو چکا ہے، اب دوبارہ رائس ہو جا، سورج واپس آنے والا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت، حضور کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹرن ہو کے آنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ پلٹ کے آنا، پیچھے سے آنا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی سورج نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا تو ٹھہریے میں گھوم کے آ جاؤں، نہیں، واپس پیچھے سے ہی حاضر ہو گیا۔
सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना हर किसी के लिए फ़र्ज़ है। और यहाँ तक कि सैयदना इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने क़सीदा बुर्दा शरीफ में फरमाया, जो कि हदीस पाक का मफ़हूम है। हमारे बुज़ुर्गों के अशआर कुरान और अहादीस का मफ़हूम ही बताता है। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिम बिला कदमी। दरख्त के पैर होते हैं, they do not possess any feet. Instead, on the command of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरख्त बगैर पैरों के दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आया। और वाकया भी किस तरह है, क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट दरख्त को हुक्म दिया कि तुम आ जाओ? जब एक शख्स ने कहा कि मैं आप पर ईमान लाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये देखूं कि वो दरख्त को आप बुलाए, वो आपकी बारगाह में हाजिर हो, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, तुम जाकर कह दो कि मैं बुला रहा हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जब पैगाम पहुंचा तो वो जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन, झुकते हुए हुजूर की बारगाह में आया। तमशी इलैहि, हुजूर की तरफ चलता हुआ आया, जबकि बिला कदमी, उसके कोई कदम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हर किसी पर जरूरी है, चाहे वो इंसान हो, चांद हो, सूरज हो, दरख्त हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करना सब पर जरूरी है, लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान। अब अल्लाह ने रसूल के बारे में फरमा दिया कि उनकी इत्तिबा की जाएगी। then every creation has to obey the command of the Rasul of Allah तबारक व तआला। और आगे रसूल के बारे में सुनते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। अब इसका मफहूम क्या होगा? जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला रसूल को भेजता है, उस कौम की जबान सिखाकर भेजता है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। उलमा किराम मौजूद है, अरबी में माँ के बाद अगर इल्ला आ जाता है तो वह हसर का माना देता है, कन्फर्मिटी का माना देता है। यानी हर रसूल को अल्लाह ताला जिस कौम की तरफ भेजता है, अल्लाह सिखाकर भेजता है उनकी जबान। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या सिर्फ अरब के लिए रसूल थे? नहीं, अजम के लिए भी रसूल है। सिर्फ इंसान के लिए रसूल है? नहीं, जिन्नत के लिए, फरिश्तों के लिए, परिंदों के लिए, सब के लिए रसूल है। जब सब के लिए रसूल है तो सब की जबान किसने सिखाई? अल्लाह तबारक व तआला। क्यों? दलील, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। तो जितनी भी मखलूक है, जिस जिस जबान में वो गुफ्तगू करती है, वो सब जबानें अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। अब इस पर मिसालें मौजूद है। एक मरतबे का वाक़या है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, 12वें पारे की पहली आयत, जिसका मफहूम है कि जितने भी जमीन में दरिंदे हैं, जानवर है, जो भी मखलूक है, उन सब का रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। सबको रोजी अल्लाह ही अता फरमाता है। इस आयत करीमा के तहत आप तफसीर उठाकर देख लीजिए, यू विल फाइंड द नरेशन के वन सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पत्थर को देखा, बड़ा खूबसूरत पत्थर। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, ए मूसा, आपके हाथ में जो असा है, इस असा से पत्थर को मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर पे मारा, वो पत्थर क्रैक हुआ तो अंदर एक पत्थर मौजूद था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, उस पत्थर को भी मारे। जब उन्होंने मारा तो वो भी क्रैक हुआ, उसके अंदर एक और पत्थर मौजूद था। अब कितने पत्थर हुए? पत्थर के अंदर पत्थर, उसके अंदर पत्थर, 3 पत्थर हुए। अब हदीस का मफहूम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर हुक्म हुआ कि इसको मारे। उन्होंने मारा तो वो भी क्रैक हुआ, उसके अंदर एक कीड़ा मौजूद था। कीड़ा पत्थर के ऊपर नहीं था, पत्थर के अंदर पत्थर, उसके अंदर पत्थर, उसके अंदर कीड़ा था, और उस कीड़े के मुंह में रोजी भी अल्लाह ने रखी थी। कैसा नवाजता है रब तबारक व तआला, सुभान अल्लाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो कीड़ा ये बोल रहा है, सुबहान मन यरानी व यस्मउ कलामी, पाक है वो जात जो मुझे देख रहा है, मेरे कलाम को सुन रहा है, मुझे रोजी अता फरमाता है।
تو وہ کیڑا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی جگہ پہ روزی عطا فرمائی جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کیڑے کی زبان کو سمجھا تبھی آگے بات بڑھائی. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تو نص قرآن سے ثابت ہے. جب وہ سفر پہ تھے اور ان کی حکومت اللہ نے ایسی رکھی کہ پوری دنیا میں حکومت، تفسیر میں آتا ہے 3 میل کے فاصلے پر تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، چیونٹی نے کہا، چیونٹی کی ملکہ نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رونگ نہ ڈالے. چیونٹی کا عقیدہ بھی کتنا پیارا ہے. وہ بھی یہ جانتی ہے کہ نبی اور نبی کے صحابہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کریں گے. وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں تمہیں رونگ نہ ڈالے، یعنی باخبری میں ایسا ہوگا نہیں. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ بے خبری میں تمہیں رونگ نہ ڈالے. یہ کلام سن کر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے. دلیل قرآن. فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی اس چونٹی کی ملکہ کے قول کو سن کر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے. 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز سنی صرف نہیں، سمجھی بھی ہے. سمجھا تبھی مسکرایا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور واقعہ. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے. ایک پرندے کو دیکھا جو نابینا پرندہ. ایسے بھی اللہ کی مخلوق ہے. کچھ پرندے نابینا ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا. کچھ پرندوں کو دن میں نظر نہیں آتا، رات میں نظر آتا ہے. اللہ کی شان. تو وہ پرندہ کچھ کہہ رہا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا جو ساتھ میں تھے کہ جان رہے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کی عادت، سبحان اللہ، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ سوال فرماتے تو وہ یہ کہتے صحابہ کرام، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے یا رسول اللہ آپ بہتر جانے. اللہ بہتر جانے اور اس کی عطا سے آپ بہتر جانے. تو واللہ ورسولہ یہ الفاظ صحابہ کا عقیدہ ہے. واللہ ورسولہ ملانا یہ صحابہ کا طریقہ، اور یہ بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نابینا رکھا ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے. تھوڑی دیر نہ ہوئی ایک کیڑا اس کے منہ کے قریب آ گیا اور اس پرندے نے اس کو کھا لیا. پھر کچھ اپنی زبان میں بولنے لگا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ جان رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اگین واللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے آپ بہتر جانے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور نے اس طرح فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روزی عطا فرمائی. تو اب اس پرندے کی زبان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا تبھی فرمایا نا. اللہ اکبر. محترم حضرات، اس طرح کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی. کیا ہرنی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد پیش نہیں کی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، کیا ہے وہ کرتی ہے ہرنی، ہاں یہی کرتی ہے ہرنی فریاد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد. سبحان اللہ. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو مل جائے گی. اب بتانا یہ مقصود ہے کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ جتنی زبان میں بات کرتے ہیں ان سب زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ سکھا دیا ہے. اب دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ٹیک یور انڈیا اٹ سیلف، آفیشلی کچھ 16-17 زبانیں ہیں، ان آفیشلی 500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں. ہر علاقے میں الگ الگ زبان، اور ایک ریسرچ کے مطابق اباؤٹ 5000 لینگویجز آر اسپوکن ٹوڈے، تقریباً 5000 لینگویجز بولی جاتی ہے. آپ وعلم آدم الاسماء کلہا اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھ لیجئے. غالباً امام نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں. 700,000 لینگویجز. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. اب یہ سب قرآن اور حدیث سے باتیں ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنے آئے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه،
جب ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رسول بنایا، دلیل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے پورے عالمین کے لیے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب عالمین کے لیے رسول ہے تو عالمین میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام زبانوں کو جانتے ہیں۔ اور مزید دلائل، سبحان اللہ، دیکھیے انبیاء کرام کی شان۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام نام چیزوں کے نام سکھا دیے؟ کس نے سکھایا؟ وَعَلَّمَ، اللہ نے سکھایا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام کو کسی اور نے سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سکھایا۔ اور کیسے سکھایا؟ کہ اللہ نے فرمایا آگے کہ اے فرشتو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ یا آدم، اے میرے نبی آدم، انبئہم باسمائہم، آپ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ تو جتنی چیزیں دنیا میں ہونے والی تھی ان تمام چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تمام چیزوں کے نام صرف عربی زبان میں یا سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں نہیں، تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور ایسا سکھایا کہ کس چیز کے کتنے فائدے ہیں، کس کے کتنے نقصانات، تفصیل کے ساتھ اللہ نے سکھایا۔ لیکن فرشتوں کو بتانے کی بات آئی تو علم کا لفظ نہیں ہے، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتا دیا جائے۔ یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام صرف نام بتائے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تفصیل بتا دی ہے، کس چیز کے کیا کیا فوائد ہے، کیا کیا نقصانات ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ فرشتوں کے استاد حضرت آدم علیہ السلام، یہ قرآن سے ثابت۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا اللہ نے نہیں فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ دکھا دے قرآن میں کسی جگہ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ کسی بندے سے، کسی اپنے امتی سے انہوں نے علم سیکھا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ اور آگے بڑھے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وژڈم عطا کیا ہے، فہم عطا کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، حضرت خضر علیہ السلام کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ تو نبیوں کی جب بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے ہم نے سکھایا، ہم نے سکھایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن انسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، ما کان وما یکون کا علم سکھایا۔ لیکن خلق الانسان سے پہلے کیا ہے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حفاظ موجود ہے، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان علم القرآن، صحیح پڑھا؟ پہلے کیا ہے؟ الرحمن کے بعد علم القرآن ہے، اس کے بعد خلق الانسان ہے۔ کیا پتا چلا؟ انسانیت کی تخلیق سے پہلے ہمارے آقا موجود بھی تھے اور اللہ نے سکھا بھی دیا۔ انسانیت کی تخلیق کا ذکر بعد میں آیا، علم القرآن پہلے آیا ہے، پھر علمہ البیان کی تفسیر امام طبری کب کے ہے؟ ہجری 310 میں وصال ہوا ہے، اس کا مطلب پہلی 3 صدی کے بزرگوں میں سے۔ امام نصفی کو اٹھا لیجئے، 710 ہجری میں غالباً وصال ہوا ہے۔ امام بیداوی کو اٹھا لیجئے، اسی طرح امام بغوی 516 ہجری میں وصال ہوا ہے۔ ان تمام مفسرون کو آپ اٹھا لیجئے اور علمہ البیان کی تفسیر دیکھ لیجئے، تمام مفسرون نے یہی فرمایا کہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی حضور کو سکھا دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا۔
یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خالی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے علمہ البیان کا ترجمہ ما کان وما یکون کا علم سکھایا. یہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا اے نجدیو تم اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہو کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی سکھا دیا. یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو. اگر تفسیر پڑھے ہوتے تو ہرگز یہ اعتراض نہیں کرتے. اگر تفسیر پڑھے ہوتے تو امام طبری کو اب مشرک کہو جو ہجری 310 میں وفات پائے، امام بیضاوی کو مشرک کہو، امام نصفی کو مشرک کہو، امام بغوی کو مشرک کہو. یہ ان بزرگوں کو مشرک نہیں کہیں گے. کیوں؟ مشرک کہیں گے تو خود پھنس جائیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ پھنستے ہیں. تمام مفسرون نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ما کان وما یکون کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے. اس پر ایک اور بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے، جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہوا تو اللہ کی برابری ہو گئی. یہ ایک اعتراض ہے، یہ بہتان ہے. اللہ کی برابری ہونے کا سوال ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے جتنا حضور کو سکھایا اتنا حضور جانتے ہیں، اور اللہ کا علم کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے. حضور کو اللہ نے اتنا سکھایا کہ ہمارے نزدیک اس کی حد نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایک حد ہے. اور اللہ نے کتنا سکھایا یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو سکھا دی. کس نے سکھائی؟ اللہ نے. رب فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اور اس آیت کی تفسیر اٹھا لیجئے. سبحان اللہ، مفسرون نے کتنی پیاری باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ نے حضور کو علم علم الاولین والآخرین، تمام اولین کا علم بھی بتا دیا، آخرین کا علم بھی بتا دیا. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے، جتنی مخلوق تھی، سب کا علم بھی حضور جانتے ہیں، اور قیامت تک جو جو پیدا ہونے والے ہیں تمام لوگوں کا علم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے مفسرون کا عقیدہ ہے. علم علم الاولین والآخرین. صرف اتنا ہی نہیں، علماء موجود ہیں میری اصلاح کریں گے. مفسرون نے یہاں تک لکھا وضمائر القلوب، لوگوں کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بھی حضور کو اللہ نے سکھا دیا. ضمائر القلوب، ضمائر القلوب کا لفظ تفسیر میں موجود ہے. اور اسی طرح منافقین کے مکر قید، جو ان کی پلاننگ سے، ان کی سازش ہیں، وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. اللہ اکبر. قرآن کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو ہرگز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض نہیں ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہی بات ہے کہ حضور کا علم ما کان وما یکن مان لے تو اکارڈنگ ٹو دی آئیڈیالوجی آف وہابی یہ اللہ کے علم کے برابر ہو گیا، تو اب ان سے آپ ایک اور سوال کریں. صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم صحاح ستہ کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے قلم کو جب پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا اکتب، اے قلم لکھو. تو قلم نے پوچھا اے اللہ ما اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا مقادیر الخلائق. اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. تخلیق کر جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کی تقدیر لکھو. کون فرما رہا ہے؟ رب. کس سے؟ قلم سے. اللہ نے قلم سے فرمایا کہ تمام لوگوں کی تقدیر لکھی جائے، اور لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، خلائق کا تذکرہ ہے، تمام مخلوق کی تقدیر لکھنے کا. اب کیا پتا چلا؟ اس قلم نے لوح محفوظ میں شروع سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو درج کر لیا. ہمارا یہاں آج اس شہر میں بیٹھنا، آپ کا یہاں حاضر ہونا، مفتی صاحب قبلہ کا یہاں آنا، یہ سب قلم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو قلم کو بھی علم غیب اللہ نے عطا کیا نا. مخلوق کی تقدیر لکھا ہے قلم نے. اچھا لوح محفوظ میں کیا ہے؟ ما کان وما یکن ہی تو ہے. جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اے نجدیو، حضور کے علم کو لے کر تم کہتے ہو اللہ کی برابری، تو اب قلم کو بھی اللہ کے برابر مان لو، قلم کے علم کو بھی اللہ کے برابر مان لو. نہیں مان سکیں گے. کیوں؟
قلم اتنا ہی لکھا جتنا اللہ نے سکھایا ہے، جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ تو جب قلم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے تخلیق میں آئی ہے، حضور کے نور سے وجود میں آئی ہے، وہ جب جانتا ہے ما کان وما یکون، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراض کرنا یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا علم سکھایا، یہ سب الرسول پر ابھی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 9 خوبیاں ہیں، اب ایک ہی لفظ الرسول پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی کیا میں نے اپنی طرف سے کہی حضور؟ یہ سب حدیث اور قرآن ہی بتا رہا ہوں، غلطی ہو تو اصلاح فرما دینا۔ صرف قرآن کی آیتیں، صرف احادیث طیبہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ضمن میں تفاسیر کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ بیان فرمایا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جتنی بھی خشک چیزیں ہیں، جتنی بھی تر چیزیں ہیں، ایوری تھنگ whether that is wet or a dry thing, nothing is left but recorded، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی چیز باقی نہیں، کوئی بڑی چیز باقی نہیں، سب کا ذکر موجود ہے۔ اور قرآن میں کن کن علوم کا ذکر موجود ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ Everything is recorded in detail۔ کیا پتا چلا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔ جب اللہ نے حضور پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، تو جس پر اللہ نے نازل فرمایا وہ بھی تو تفصیلی بیان جانتے ہیں، اس کو اور آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس کا مفہوم یہ کہ پورے سمندر کو اگر سیاہی بنا کر قرآن کریم کی تفسیر لکھنا کوئی شروع کر دے، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، قرآن کی تفسیر کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے مثل ایک اور سمندر بھی لے آؤ اور اس کو بھی سیاہی بنا لو، اور اس سے پھر قرآن کریم کی بقیہ تفسیر لکھنا شروع کرو، لکھ دیے ختم نہیں ہوا، ایک اور سمندر لے لو، اس سے انک بنا لو اور تفسیر لکھو، ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک اور جگہ پہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ آپ کے یہاں مہاراشٹر کی صرف بات نہیں ہے، انڈیا کی بات نہیں ہے، ہند و پاک بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، ایشین سب کانٹیننٹ کی بات نہیں ہے، اسی طرح یورپ کی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، کتنے درخت ہوں گے؟ آپ کے شہر میں کتنے درخت ہیں؟ کبھی گننے کی کوشش کی؟ تو پورے ہندوستان میں کتنے درخت ہوں گے؟ یہاں روئے زمین کی بات ہے۔ روئے زمین کے جتنے درخت ہیں ان سب کو استعمال کر کے قلم بنا لو، میک یوز آف آل دوز ٹریز اینڈ پریپیئر پینس۔ اور آگے والبحر یمد، پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی بن بن کے پورا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں گے، اور یہ سمندر ختم ہو گیا سیاہی بن کر۔ مزید ایسے 7 سمندر بھی لے لو، سورہ کہف میں 2 سمندر کا ذکر، یہاں مزید 7 سمندر بھی لے لو، ان کو سیاہی بناؤ اور قرآن کی تفسیر لکھتے جاؤ، یہ تمام ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان علینا بیان، اس قرآن کی شرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ We will explain you the detail of the Quran، قرآن کی تشریح ہم آپ کو اے میرے حبیب بتائیں گے۔ اور کیسا اللہ نے پڑھایا؟ سنقرئک فلا تنسا، اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ قرآن سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ،
اے میرے حبیب کبھی بھول ہوئی تو بھی آپ اپنی طرف سے نہیں، ہماری وجہ سے ہم آپ کو بھولنے کے لیے رکھیں گے. کیوں؟ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ میں بھولتا نہیں، مجھے بھول اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے. تو حضور کا بھولنا یہ سنت قائم کرنے کے لیے ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. اب کیا پتا چلا حضور سے جو بھول ہوئی ہے، جیسے یہ لوگ کرٹیسزم کے ساتھ پیش کرتے نا، یہ نجدی، ان کو یہ حدیث دکھائی جائے، قرآن کی یہ آیت دکھائی جائے، اللہ نے فرمایا آپ نہیں بھولیں گے اور تم حضور کو بھولنے والا کہو گے تو قرآن کے خلاف تم بول رہے ہو. اور حضور نے فرمایا مجھ پر بھول دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ میرے بھولنے سے سنت قائم ہو جائے. تو حضور کا بھولنا امت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور تم اس کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ بیان کرتے ہو. مطلب نہ قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، نہ حدیث پہ تمہارا ایمان ہے. بس لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرتے ہو کہ قرآن اور حدیث پہ تو عامل ہم لوگ ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. اس آیت کریمہ کے بعد ہمارا چیلنج ہے ان نجدیوں سے کہے جو تم کہتے ہو حضور نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم، فلاں موقع پہ یہ فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم. ان سے پوچھئے کہ وہ تمام واقعات اس آیت کریمہ کے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں. اگر پہلے کے ہیں تو اب تو حضور جانتے ہیں نا، پہلے کے اگر ہیں تو اب تو حضور جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اور بعد کا واقعہ تم اگر کہتے ہو تو دلیل پیش کرو کہ اس آیت کریمہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور دلیل ڈھونڈنے جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. کیوں؟ اعتراض اللہ پر ہوگا. اللہ نے فرما دیا جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، اور تم ڈھونڈ رہے ہو کہ حضور کون سی چیز نہیں جانتے. تو یہ تو اللہ کے سکھانے پر اعتراض ہوا. اب مجھے بتائیے وہ قرآن جس کی شرح بیان کرنے کے لیے 7 سمندر بھی ایکسٹرا لے لی جائے، روئے زمین کے درختوں کو بھی استعمال کیا جائے، قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. اور رحمان صفت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، مہربانی کے ساتھ اللہ نے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. الرحمن کے ساتھ فرمایا. ایک ہوتا ہے پڑھاتے وقت سختی کرنا، یہاں تو اللہ نے رحمان فرمایا، یعنی اللہ اپنے حبیب کو محبت سے قرآن سکھا رہا ہے. تو اللہ نے جب سکھا دیا تو حضور کے علم میں کون سی کمی رہ سکتی ہے؟ اب کیا پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اتنا ہے. کیوں؟ قرآن اللہ نے سکھا دیا. اس کو اور سمجھنے کے لیے کچھ باتیں سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک کتاب علوم القرآن میں تحریر فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے علوم قرآن کے علم میں سے اتنا عطا فرمایا کہ سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مقدس کائرو ایجپٹ میں ہے، امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنا علم دیا کہ سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علوم انہوں نے استخراج کیے ہیں. کون؟ امام شعرانی کے بھائی. کتنا علم؟ 247,999 یعنی 2,48,000 میں ایک کم. اتنے علوم کہاں سے حاصل کیے؟ صرف سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علوم اللہ نے ان کو عطا کیے. اور مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے 1000 معنی وہ جانتے ہیں. In every verse of the Quran they know 1000 meanings. 1000 معنی معمولی بات ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو وہ نہیں جانتے وہ 1000 سے بھی زائد ہے. ہر آیت کے 1000 معنی وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ 1000 سے بھی زائد ہے. مزید آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، یعنی الف لے لے، با لے لے، ایک ایک حرف میں 4 لاکھ معنی وہ جانتے ہیں. 400,000 meanings from not one verse of the Quran, one letter of the Quran. ایک حرف میں 4 لاکھ معنی. اور مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک حرف میں جو 4 لاکھ معنی انہوں نے پائے
دوسرے حرف میں بھی 4 لاکھ معنی جو اس سے مختلف ہے. الف میں 4 لاکھ معنی اور با کے 4 لاکھ معنی الف کے 4 لاکھ با کے 4 لاکھ سے مختلف ہے. اتنا علم اللہ نے ان اولیاء کو عطا فرمایا. پھر بڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا علم بتاتے ہیں، جس میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو فرماتے ہیں، حدیث میں موجود، حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، کتنی بڑی بات ہے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں. اور ایک روایت میں غالباً بسم اللہ شریف کے با کی تفسیر میں 80 اونٹ کو بھر دوں میں. اب مجھے بتائیے، ایک اونٹ اگر 100 کتابیں اٹھا لے اور ایک کتاب میں 1000 پیجز ہو تو 100 کتاب میں 1,00,000 پیجز ہو گئے. تو ایک اونٹ میں 1,00,000 پیجز، 70 اونٹ میں 70 لاکھ پیجز ہو گئے. 80 اونٹ کا بات کریں تو 80 اونٹ کے 80 لاکھ صفحات ہو گئے. ارے بسم اللہ کی تفسیر میں 80 لاکھ صفحات لکھنے کی قدرت مولا علی رکھتے ہیں. کتنا علم اللہ نے انہیں نوازا، سبحان اللہ. پھر مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی اس طرح کی روایتیں موجود. اور آگے فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان، کہ روایت میں آتا ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، اب اس میں انبیاء اور حضرت صدیق اکبر کا استثناء ہے، ایکسپشن، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مجدد آ گئے، مفسر آ گئے، محقق آ گئے، سائنٹسٹ آ گئے، میتھمیٹیشین آ گئے، ایسٹرونومسٹ آ گئے، اکونومسٹ آ گئے، ہر کوئی آ گیا، لائرز آ گئے، پروفیشنلز آ گئے، ڈاکٹرز آ گئے، پی ایچ ڈی ہولڈرز آ گئے، ہر کوئی آ گیا. دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے علم کو ترازو کی ایک طرف رکھا جائے اور فاروق اعظم کے علم کو ترازو کے دوسرے طرف رکھا جائے تو فاروق اعظم کا علم سب پر بھاری ہوگا. سبحان اللہ. اب اندازہ کرے فاروق اعظم کا علم کتنا ہوگا. وہ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں. اللہ اللہ. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں تحریر فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش ابو بکر کے سینے کے بالوں میں سے ایک بال میں ہوتا، کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا میں. اب اندازہ کریں اتنا زیادہ علم رکھنے والے فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کا کتنا ادب رکھتے ہیں. اور صدیق اکبر صحابہ میں اعلم القرآن، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس سے صحابہ کا ایک دوسرے کا ادب کا بھی پتہ چلا. اللہ اکبر. جب صحابہ کرام کی یہ شان ہے تو انبیاء کی شان تو بلند و بالا ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور حضور کے علاوہ پورا معنی قرآن کا کوئی نہیں جانتا، صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پورے قرآن کا معنی جانتے ہیں. جب یہ حضور کی شان ہے تو اب مجھے بتائیے قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے پورے روئے زمین کے درخت کو لے لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، مزید 7 سمندر لے لو، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. وہ تمام باتیں جو قرآن میں ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا. اب حضور کا علم لکھنا ہے تو چلو روئے زمین کے تمام درختوں کو لے لو، پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، مزید 7 سمندر لے لو، حضور کا علم لکھتے جاؤ. کیوں؟ قرآن اللہ نے جب حضور کو سکھا دیا تو حضور کا علم ہو گیا. اب حضور کے علم کو لکھتے جاؤ، سب ختم ہو جائیں گے، حضور کے علم کو تم مکمل نہیں کر سکتے. جب حضور کے ایک وصف کو ہم نہیں پا سکتے تو سرکار کی پوری شان کو کیسے ہم احاطہ کر سکتے ہیں؟ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کون کون سے القاب کا استعمال کروں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کی جو کوالٹیز ہے، جو ایکسلنس ہے، جو ایٹریبیوٹس ہے، عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. کسی چیز کا خاتمہ ہونا بھی عیب میں شمار کیا. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کہا؟ نہیں. قرآن کریم کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى؟ ایک تفسیر یہ کہ آخرت دنیا سے بہتر.
ایک تفسیر یہ کہ اے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تو جو اس ایک سیکنڈ کے پہلے حضور کا مرتبہ تھا اب حضور کا مرتبہ بڑھ گیا, اب اور بڑھ گیا. ہر گھڑی حضور کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ تو ماضی کا صیغہ ہے نا, پاسٹ ٹینس ہے نا. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب تمہارے ذکر کرنے نہ کرنے سے اے نجدیوں کچھ فرق نہیں پڑتا. تم ذکر کرو گے کچھ نہیں فرق پڑے گا, نہیں کرو گے کچھ نہیں فرق پڑے گا. کیوں؟ اللہ نے آلریڈی حضور کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. آلریڈی اللہ نے فرما دیا ہے. تو ہم کیوں حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کا ذکر کر کے اللہ کی رضا کو پائے. اور وہ بھی اس لیے کہ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ حضور نے یوں اس طرح فرمایا اللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا. تو جبریل امین اللہ کی طرف سے حکم لے آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ یہ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ہمارے ذکر میں سے ذکر کیا ہے, آپ کے ذکر میں سے آپ کو ہم نے ہمارا ذکر قرار دیا ہے. یا فمن ذکرک فقد ذکرنی, اور اے میرے حبیب جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. تو حضور یہ اللہ کا ذکر ہے, یہ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ شان ہے کہ وہ ان کی کوالٹیز ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے, تو اعلیٰ حضرت نے نتیجہ بھی ارشاد فرما دیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کس پہ؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ اللہ کے بندے اور پوری مخلوق کے آپ آقا ہو. یا رسول اللہ زندہ اللہ, یا رسول اللہ. اور اس کو اور آسان کر کے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح فرمایا. اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے فرماتے ہیں یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو, حبیب کبریا تم ہو, امام الانبیاء تم ہو, محمد مصطفیٰ تم ہو, محمد مجتبیٰ تم ہو, غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو, فقیروں بے نواؤں کی تم ہو, ندا تم ہو, ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو, سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دو سرا تم ہو, غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو, حسینوں میں تم ہی تم ہو, نبیوں میں تم ہی تم ہو, کہ محبوب خدا تم ہو, نبی الانبیاء تم ہو. اس طرح القاب کے ساتھ یاد کر کے آخر میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی. تو اب کہا کیا جائے؟ خدا تو کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے ہیں. یہ بات خاص کر اس لیے بھی بتانا پڑتا ہے. آج کے نجدی آپ یوٹیوب میں دیکھنے جائیے گا مت, خاص کر کبھی نظر پڑ جائے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا اور کبھی ان کی باتوں پہ آنا مت. انہوں نے یہ کہا کہ مساجد میں جو تختیاں لگی ہوئی ہیں نا, ایک طرف اللہ یا اللہ, دوسری طرف یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تختی لگانا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام, یہ شرک ہے. بلال فلپس ایک شخص ہے جو آن لائن یونیورسٹی کے ذریعے وہابی عقائد کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے انگلش میں. اسی طرح آپ کے ہندوستان میں ایسے کئی وہابی فالوورز ہیں, پاکستان میں کئی وہابی فالوورز ہیں جو اس طرح کے عقائد کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور دوسری طرف یا رسول اللہ کی تختی لگانا یہ شرک ہے. ان سے کہو اگر یہ شرک ہے, ارے یہ تو الگ الگ تختیاں ہیں, اللہ نے تو کلمے میں ایک ہی ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرما دیا. حضور کا نام تو اللہ نے اپنے ساتھ رکھ دیا, لا الہ الا اللہ, لفظ اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے. جنت کے دروازے میں کلمے میں حضور کا نام شامل ہے, درخت کے پتوں میں جنت کے اللہ کے نام کے ساتھ سرکار علیہ السلام کا نام شامل ہے. تو کیا اللہ نے شرک کیا ہے؟
معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں. تو ہم اللہ تو نہیں مانتے اور نہ ہی اللہ سے جدا مانتے ہیں. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ حجت الاسلام مولانا حامد رضا فرماتے ہیں خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. یا رسول اللہ، مخلوق میں کوئی آپ کے رتبے کو جان ہی نہیں سکتا. The creation are unable to comprehend your rank, your status. کوئی آپ کو جان ہی نہیں سکتا. تبھی تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے یا مولانا شیرازی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور کی شان کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو حجت الاسلام نے اس طرح فرما دیا خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو محترم حضرات، حضور کے ایک وصف کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے، حضور کے پورے اوصاف کو کب بیان کر سکتے ہیں؟ تبھی تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. اور فرماتے ہیں دَعْ مَدَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. حدیث کا مفہوم حضور علیہ السلام نے فرمایا میری تعریف میں ایگزیجریٹ مت کرو، مبالغہ مت کرو. مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نہ ہو اس کو بیان کرنا، جو چیز موجود نہ ہو اس کو بیان کرنا. کیوں؟ کرسچینس نے، نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا. تو ہمارے آقا نے فرمایا جس طرح کرسچینس نے کیا تھا، نصرانی نے جس طرح کیا تھا، اس طرح میرے ساتھ مت کرو. یعنی میرے معجزات بھی ایسے ہیں کہ میرے اشارے سے درخت آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے. میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا. میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں. حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن یہ نجدی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو تم حضور کی زیادہ تعریف کرتے ہو، حضور نے تو خود ہی منع فرمایا. جبکہ حضور نے منع فرمایا ہی نہیں، حضور نے تو یہ فرمایا کہ اس طرح مت کہو جس طرح نصرانیوں نے کہا. تو اس کی تشریح امام بوصیری نے یوں فرمایا دع مدعتہ النصارى، اس چیز کو چھوڑو جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. اس کے علاوہ حضور کی شان جیسے چاہو بیان کرو. فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم. جیسے چاہو سرکار کی شان میں تم بیان کرتے جاؤ، بس اللہ کا بیٹا مت کہہ دینا جیسے نصرانیوں نے کہا. حدیث کا مفہوم کچھ اور، یہ کچھ اور بتاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا رسول کے معنی میں ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھی کہ جو رسول ہوتا ہے ان کی اطاعت کرنا سب پر لازم، اور جو رسول اللہ کا ہوتا ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اللہ وہ زبان سکھا کر بھیجتا ہے. یعنی تمام رسولوں کا ٹیچر خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالمین کے لیے رسول ہیں، تو عالمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی زبان ہمارے آقا جانتے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی آیت سورہ جمعہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو سکھانے والے، لوگوں کو پاک کرنے والے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُم، تم کو علم سکھانے والے، حکمت سکھانے والے، پاک کرنے والے. اور اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی اس آیت کا مفہوم موجود ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس آیت کی تفسیر وآخرین منہم میں مفسرون نے لکھا قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پاک کرنے والے، سب کو علم سکھانے والے ہیں. کیا پتا چلا جس کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا، پوری کائنات کو پاک کرنے والا بنا کر بھیجا. وَيُزَكِّيكُمْ کا لفظ ہے. پاک کرنے والے حضور اللہ کی عطا سے، سکھانے والے حضور اللہ کی عطا سے. اور حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، میں بحیثیت معلم کے بھیجا گیا ہوں، بحیثیت ٹیچر کے بھیجا گیا ہوں.
ایسے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ امی یعنی ان پڑھ ہیں، وہ اگنورنٹ ہے، معاذ اللہ، وہ الٹریٹ ہیں۔ الٹریٹ کا مطلب کیا ہوا؟ جاہل، ان پڑھ حضور کو کہنا، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، میں بحیثیت ٹیچر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی آیت کریمہ میں الرسول النبی الامی کا لفظ ہے۔ مجھے بتائیے، جیسے میں نے کہا مفسرون نے فرمایا یہاں حضور کی 9 خوبیاں ہیں، اب میں آپ کے سامنے دوبارہ سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، ان کا تذکرہ تورات میں ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں ہے، پاک چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، لیکن یہ جاہل ہے۔ کیا یہ تعریف ہوئی؟ خوبیوں کے ساتھ اللہ نے امی کا معنی اگر یہی ہے کہ یہ ان پڑھ ہے تو یہ خوبی لیکن یہ جاہل، یہ تعریف تو نہیں ہوئی نا؟ تب امی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے، ڈیوائنلی ٹاٹ بائی اللہ تبارک و تعالی۔ ارے ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر، جس کو وہابی فالو کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی یہ لکھا کہ یہاں امی حضور کی شان بیان کرتی ہے، اور تم جاہل کہتے ہو حضور علیہ السلام کو، تم الٹریٹ کہتے ہو۔ ارے کیسے امتی تم ہو؟ وہ نبی جن کو اللہ نے کائنات کا معلم بنا کر بھیجا، اس نبی کو تم جاہل کہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں قرآن کریم کو کس طرح مس کوٹ کر کے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں، چاہے وہ ذاکر نائک کے نام سے ہو، چاہے آپ کے اورنگ آباد میں ایڈوکیٹ فیض کے نام سے ہو، چاہے آپ کے حیدرآباد میں بردر عمران کے نام سے ہو، یا چاہے پاکستان میں طارق مسعود اور طارق ذلیل جیسے، انجینئر مرزا جیسے ہو، جو بھی ہو، کوئی کہیں کا بھی ہو، دیکھ لے اگر میرے آقا کی شان میں ذرہ برابر بھی اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے تو وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کبھی بھی ایسے اسکالرز کو فالو مت کرنا جو اسکالرز کے نام پر آپ کے نوجوانوں کے، آپ کے بچوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ وہ چاہے کتنی بھی اچھی باتیں کر دیں، اگر انہوں نے حضور کی بے ادبی کی، اولیاء کرام کی بے ادبی کی، تو اس کا مطلب قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کیا، اور جو قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کرے وہ چاہے کتنی بھی اچھی باتیں کرے، ہم اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کو یوں سمجھے کہ آپ کو اگر کوئی منرل واٹر، پاک پانی، کلین کیا ہوا پانی، بسلری بولتے نا آپ کے، صاف کیا ہوا پانی کسی نجس بوتل میں دے تو آپ پیئیں گے؟ بوتل نجس ہے، پانی فلٹر کیا ہوا ہے، آپ کو اگر کوئی دے گا تو آپ پیئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ جس چیز سے دی جا رہی ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس، اگرچہ پانی اچھا ہے لیکن جہاں سے آ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اچھی باتیں یہ نہیں دیکھنی، یہ دیکھنا ہے کہ بولنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر اس میں خرابی ہے تو اس کی اچھی باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسی قوم قیامت سے پہلے آئے گی جو قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھے گی لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے حضور کی شان ان کو نظر نہیں آئے گی، نظر آئے گی تو بھی بتائیں گے نہیں، چھپاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ قرآن میں علم وعلمک ما لم تکن تعلم ہے، قرآن میں علمہ البیان ہے، قرآن میں تبیان لکل شیء ہے، لیکن حضور کے علم غیب کی بات آتی ہے تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کون سا قرآن یہ پڑھتے ہیں؟ حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو رسول ہے ان کو جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں سب زبانیں اللہ سکھا کر بھیجتا ہے، اور یہ حضور کے بارے میں یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ حضور تمام کی زبان جانتے ہیں۔ کس قرآن پہ یہ عمل کرتے ہیں؟ تو قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اگر وقت ہے حضور تو ایک دو باتیں اور بتا دوں۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث میں ہم آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میں جب لوگوں کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، اللہ ہم سب کو حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمایا، آمین۔ حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم آئے گی تو فرشتے اس قوم کو، ان لوگوں کو واپس لے کے جائیں گے، تو میں یہ کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں، اصحابی اصحابی، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے بدعات کی۔ اس کا مطلب وہ نہیں کہ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں وہ نہیں ہے، میلاد بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟
میلاد کا مطلب پیدائش کا ذکر، اور پیدائش کا ذکر اللہ نے نبیوں کا قرآن کریم میں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر. ارے غیر نبی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا پیدائش کا ذکر بھی ہے. تو پیدائش کا ذکر کرنا یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا. اس کو بدعت کہنے والے خود بدعتی ہے. یہاں بدعت سے مراد عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا، جیسا کہ آج کا نجدی کر رہا ہے. جو قرآن میں ہے اس کے خلاف آپ کو کہہ کر آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بدعات کیے. اس حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو حضور کو علم ہے، اگر علم ہوتا تو یہ کیوں فرماتے ہیں یہ میرے لوگ ہیں؟ حضور کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے بدعات کیا ہے. تو ان سے کہیے کہ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس کے بازو میں ایک اور حدیث ہے، اسی حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک الگ الگ جگہوں پہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اعرفہم ویعرفونی، میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں وہ بھی مجھے پہچانتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اس وقت آئیں گے فرشتوں ان کو ہٹائیں گے، ان کو میں پہچانتا ہوں. اعرفہم کا لفظ ہے. جب حضور پہچانتے ہیں خود ہی پہلے سے فرما دیا تو تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ حدیث پڑھتے ہو تو پوری پڑھو، دوسری حدیث کو بھی دیکھو. اچھا پھر اگر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو اے بے وقوفو، قیامت کے بعد ہونے والے واقعات کو حضور اس طرح تفصیل سے فرماتے ہیں، میں پانی پلاؤں گا حوض کوثر کا، اس وقت لوگ آئیں گے، پھر فرشتے یوں کہیں گے، پھر میں یوں کہوں گا، پھر فرشتے یہ جواب دیں گے. یہ ایڈوانس میں سٹیپ بائی سٹیپ خبر دینا علم غیب ہی کی تو دلیل ہے. ایسا ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں جواب ملے گا، یہ بتانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا کیوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن عربی میں ہے نا، حدیث بھی عربی میں ہے. اگر عربی سے ڈائریکٹ سمجھنا آسان ہوتا تو عربی قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی ہی نہیں جاتی. بخاری شریف عربی میں ہے لیکن عمدۃ القاری اس کی شرح ہے امام بدر الدین عینی کی، فتح الباری اس کی شرح عربی میں ہے امام ابن حجر عسقلانی کی، اسی طرح امام قسطلانی کی شرح موجود ہے. امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی. کیوں لکھی؟ If it was easy to understand directly from the Quran and Hadith, what was the necessity for the scholars to write the tafsir of the Quran and the Hadith? کیا پتا چلا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے مفسرون کی ضرورت ہے، محدثون کی ضرورت ہے. تو اب محدثون یہاں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا مقصود ہے کہ تم اگر اپنے ایمان کو نہ کھوتے، تم اگر اس طرح حضور کے بے ادبی کر کے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے تو تمہیں حوض کوثر کا پانی ملتا. چونکہ تم نے ایسا کیا تمہیں ذلیل کرنا مقصود ہے. حدیث کا معنی کچھ اور، یہ بتاتے کچھ اور. ایک اور حدیث پیش کر کے میں رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حدیبیہ کا موقع. اس حدیث کو نجدی بہت استعمال کرتا ہے کہ حدیبیہ میں جب ایگریمنٹ لکھی گئی، اس میں لکھا کیا تھا کہ یہ ایگریمنٹ بٹوین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور کفار قریش کے سرداروں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو رہی ہے. تو کفار نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھیں؟ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی ختم، ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، اس کو مٹایا جائے اور محمد ابن عبداللہ لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی اس کو مٹا دیا جائے. حضرت علی حضور کا حکم تو ٹال نہیں سکتے، لیکن ادب کا خیال، یا رسول اللہ مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے نام کو مٹاؤں، میں رسول اللہ کے لفظ کو میں مٹاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیپر لیا اور پوچھا کہاں پہ لکھا ہوا ہے، دکھایا، اس کو مٹایا. اس حدیث کو لے کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اگر حضور لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ کیوں پوچھتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اعتراض ہی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ایگریمنٹ ہے، آپ کے ہاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی کو گھر آپ رینٹ میں دیتے ہیں، آفس رینٹ میں دیتے ہیں، تو ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں نا، اس میں 3 صفحات ہوتے ہیں، 5 صفحات ہوتے ہیں. کوئی بات آتی ہے کہ نہیں اس ایگریمنٹ میں فلاں جگہ پہ یہ بات لکھی ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہے، تو پوچھیں گے اچھا وہ کون سی بات آپ بتا رہے ہیں دکھاؤ. تو یہ دکھانے میں پوچھوں کہ بھائی مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے، اس کا مطلب میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ معنی نہیں ہوا.
ایک چیز پوچھنی ہوتی ہے بھائی کہاں لکھا ہے، چلو اس کو جلدی نمٹا دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس آرگیومنٹ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اسی بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا ہے، جو دوسری حدیث ہے اسی بخاری میں، جس کو یہ پیش نہیں کرتے، پہلی والی پیش کرتے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے مٹایا، وَكَتَبَ، اپنے ہاتھ سے لکھا بھی، محمد ابن عبداللہ۔ کتب کا لفظ بخاری شریف میں موجود ہے، تب اس حدیث کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور وہاں اعرفہم ویعرفونی، میں انہیں پہچانتا ہوں وہ مجھے پہچانتے، اس حدیث کو اے نجدیو کیوں چھپاتے ہو؟ حدیث کو سامنے رکھ کر حدیث کو پڑھاتے ہو، لیکن صحیح بات لوگوں کے سامنے نہیں پہنچاتے، بلکہ کرٹیسزم کر کے حضور کی شان، بے عیب نبی کی شان میں عیب ڈھونڈتے ہو، جبکہ عیب ہے ہی نہیں، بے عیب نبی ہے، ان کی شان میں تم عیب تلاش کرتے ہو۔ ارے مجھے بتاؤ، کبھی کرسچین کو دیکھا ہے کہ اس نے انجیل کو کھول کے عیسیٰ علیہ السلام کی برائی تمہیں دکھانے کی کوشش کی ہو؟ ایک یہودی کو دکھاؤ کبھی اس نے تورات کو کھول کر یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں شان گھٹی ہوئی ہے، کہاں سے ثابت کیا جائے، ان کی یہ شان گھٹا کر کیسے دکھایا جائے؟ ارے تم کلمہ پڑھ کر اس قرآن کریم رب کے کلام میں حضور کی برائی ڈھونڈتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو۔ مجھے بتائیے محترم حضرات، قرآن اور احادیث میں واضح ہونے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھے، کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ اور وہ وہاں بھی فالوورز بننے کے بعد آپ کے گھر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا ہے، آپ کس منہ سے اس کو بیٹی دے دیں گے؟ اور وہ اپنی بیٹی جو وہاں بھی فالوور ہو گئی ہے، وہ آپ کے پاس بیٹا مانگنے کے لیے اس کے گھر والے آئے، آپ اس کو کیسے دے دیں گے؟ یہ مت دیکھنا کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے، کوئی شادی کے پروپوزل آتے نہیں، صرف وہابیوں کے آتے ہیں۔ محترم حضرات، ایسے رہ جائے، اللہ نہ کرے، اگر کہیں تقدیر میں ایسا ہے تو اس کو برداشت کر لینا، 4 دن کی زندگی ہے، کسی وہابی کو دے کر اپنی نسل کو برباد نہ کر دینا، اس لیے کہ صرف بیٹی دینا اور بیٹا دینا نہیں ہے، وہابی کو بیٹا دینا، وہابی لڑکی کو اور وہابی لڑکے کو بیٹی دینا صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے پوری نسل خراب ہو جاتی ہے، اور اس نسل کو خراب کرنے میں کہیں آپ ذمہ دار نہ بن جائے۔ قرآن سے صراحت کے ساتھ جب موجود ہے، اس کے بعد یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے یہ کہتے ہیں وی فالو دی قرآن، وی فالو دی حدیث۔ سنی حضرات یہ مبالغہ کرتے ہیں، سنی حضرات حضور کے بارے میں ایسی تعریف کر رہے، ہم نے وہی کہا جو قرآن میں ہے، ہم نے وہی کہا جو حدیث میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا میں معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور اس نبی کو تم جاہل کہتے ہو، الٹریٹ کہتے ہو۔ قرآن کریم کے جتنے تراجم آپ کو غیر سنیوں کے اردو اور انگلش میں ملیں گے، سب میں الٹریٹ لکھا ہوا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم کو علم سکھانے والا، قرآن سکھانے والا، حکمت سکھانے والا، اس نبی کے بارے میں تم جاہل کہتے ہو۔ پھر دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں پہنچے تو حضور سے فرمایا اقرا، پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، اور اس کا ترجمہ یہ بے وقوف کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ علماء موجود ہے، ما انا بقارئ میں میں نہیں پڑھوں گا، معنی یہ ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، I will not recite۔ لیکن تم نے یہ کہاں سے لائے کہ یہاں معنی یہ ہے کہ میں نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں؟ دکھائیے مجھے ما انا بقارئ کا ترجمہ۔ اگر یہی ہے تو ان نجدیوں سے کہو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابل نے حابیل کو جب قتل کیا اور قابل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کیا جواب دیا؟ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے مارو گے تو میں میرا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں مارنا نہیں جانتا، ما انا بباسط کا معنی یہ نہیں کہ میں مارنا نہیں جانتا، میں نہیں ماروں گا، جانتا ہوں مار سکتا ہوں بٹ آئی ول ناٹ۔ تو ما انا بباسط میں نہیں ماروں گا کا ترجمہ کرتے ہو، مجھے مارنا نہیں آتا کا ترجمہ نہیں کرتے۔ تو اسی گرامر کے لحاظ سے ما انا بقارئ ہے، تو یہاں کیوں میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ ترجمہ کرتے ہو؟ اس کا مطلب قابل کے بارے میں بات آئی تو تم نے صحیح ترجمہ پیش کیا، آقا کی بات آئی تو تم نے اپنی طرف سے پیش کر دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے
کیسا تم کلمہ پڑھنے والے حضور کی شان میں اس طرح کے الفاظ گستاخی کے استعمال کرتے ہو؟ اچھا پھر مجھے بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کیا جبریل علیہ السلام ایک پیپر لے کے آئے کہ حضور پڑھیے اقرا؟ ثابت کرو کہ پیپر لے کے آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ پیپر ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کو ثابت کرو. ایسا تو نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. اس میں بھی حکمتیں ہیں. کیا حکمتیں ہیں؟ کہ اے جبریل آپ خالی اقرا اقرا بولتے ہیں، پڑھیے پڑھیے بولتے ہیں، اور انبیاء کرام کے فرشتے خادم ہوتے ہیں، مخدوم نہیں، انبیاء مخدوم ہیں، فرشتے خادم ہوتے ہیں. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور علیہ السلام سے گلے لگایا تو علماء عشاق علماء ربانیین فرماتے ہیں گلے ملتے وقت حضور نے سینے سے سینہ جب ملایا تو یہاں سے پیغام پہنچایا، اے جبریل بار بار اقرا اقرا کر کے مجھے حکم مت دو، بلکہ پوری آیت پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کے کہو تو میں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تب حضور نے پڑھا. تو بات کچھ اور ہے اور یہ پیش کچھ اور کرتے ہیں. پھر کہتے دیکھو اقرا والا واقعہ، حضور ان پڑھ ہے، حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. These are the things which they try to say in their speeches and make your children away from the right path. اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ابھی سے عقائد اہل سنت سکھائے، ان کو عقائد اہل سنت اس طرح پڑھائے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں کتنے علماء ہیں، مولانا آفاق صاحب ہے، حافظ اقبال صاحب ہے، دیگر علماء کرام. ہمارے ماشاءاللہ مفتی عاقب شافعی صاحب ایک جید عالم دین ہے. سبحان اللہ. کبھی مجھے بھی کچھ مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت سے میں مسئلہ پوچھ کے ان سے تشفی حاصل کر لیتا ہوں. باقی ہمارے علماء کرام ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے حضور مجھے بہار شریعت کا پہلا حصہ جو عقائد کے باب میں ہے میں آپ کے ساتھ ہفتے میں 1 گھنٹہ چاہتا ہوں، کوئی بھی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا. اور بہار شریعت کے پہلے حصے میں 12-13 اسباق ہے. ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ دیں گے، صرف 1 گھنٹہ once a week، 3 مہینے میں آپ کا یہ عقیدے کا کورس پورا ہو جائے گا. اس کے بعد اور 3 مہینے چاہیے. 1 دن دیجئے، 1 گھنٹہ دیجئے. جدید وہابیوں کے اعتراضات اس کو کتاب جاء الحق اور دوسری کتابوں کے ذریعے علماء کے پاس آ کر پڑھے کہ اگر وہابی یہ اعتراض کرے تو ایسا جواب دینا ہے، یہ اعتراض کرے تو ایسا جواب دینا ہے. علم غیب پر، سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسیلے پر، شفاعت پر، اس طرح کی باتوں کو لے کر اگر آپ ان علماء سے حاصل کریں گے علم، 3 مہینہ یہاں بہار شریعت میں، 3 مہینہ وہاں پر عقائد سیکھنے میں، 6 مہینے میں انشاءاللہ آپ کی پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ کسی وہابی فالوور کی مجال نہیں ہوگی آپ کے ایمان کو لوٹ سکے. یہ مت دیکھنا کہ میری عمر ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، نہیں، اب بھی موقع ہے. علم حاصل کرنے کے لیے موت تک ہم علم حاصل کر سکتے، جتنا آپ سے ہو سکے وہ. ہاں، تو اس طرح آپ وقت نکالیں گے، اپنے بچوں کو بھی ان علماء سے رابطے میں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے مضبوط ہو جائیں گے. اور اس معاملے میں اس معاملے میں جیسے میں نے جال حق کا پیش کیا کہ جس میں جدید اعتراضات اور اس کے جوابات ہیں، اس میں ایک وسیلے کی بھی بات آتی ہے. آپ کے یہاں کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا؟ دیکھو قرآن پر کتنا اس نے کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، ایک اچھا کام ہے. لیکن مجھے بتائیے اسلام میں داخل کرنے کے بعد اس کو قرآن کے خلاف عقیدہ سکھائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جو داخل ہو گیا پھر قرآن کے خلاف اگر بات کرنے لگا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا کہ قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ وسیلہ لینا حرام ہے. تو ہم نے سیدھا سا سوال کیا جب وہ سری لنکا آیا تھا، اتنا ہی سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، جبکہ اللہ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ قرآن میں فرمایا ہے، وسیلہ لینے کو فرمایا ہے. اور جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے بتوں کو معبود سمجھ کر ان سے مدد مانگی تھی، معبود سمجھ کر. ہم اولیاء کو انبیاء کو معبود نہیں سمجھتے. تو وسیلہ حرام ہے یہ آپ نے کہا. قرآن میں ایک آیت دکھا دیجئے کہ جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ مسلمان کسی نبی اور ولی کا وسیلہ نہیں لے سکتے. تو ذاکر نائک صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ جواب ہے ہی نہیں. قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ ہے، لا تَبْتَغُوا والی کوئی آیت تو نہیں ہے. تو ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ میں انڈیا جا کر آپ کو جواب دوں گا. 2012 ستمبر 23 کی یہ بات ہے، آج 2023 ہو چکا.
11 سال کے قریب ہو چکے. مجھ سے کہا کہ میں انڈیا جا کر جواب دوں گا, میرے پاس 400 سٹاف بھی ہے. 29 ستمبر کو 2012 اپنے میزبان کو ای میل کیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. 7 دن میں میزبان کو میسج کر دیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. اور ہمارا اہم سوال جو قرآن کے تعلق سے تھا, 11 سال ہو چکے, ابھی تک جواب نہیں, اور جواب آئے گا بھی نہیں. کیوں؟ قرآن میں کہیں بھی وسیلے کا انکار ہے ہی نہیں, بلکہ قرآن اور حدیث میں وسیلہ لینے کا حکم ہے. تو اس لیے جو آدمی 1000 اچھی بات کرے اور ایک بات اللہ کے کلام پر جھوٹ باندھے, ہم اس کو کیسے مان سکتے؟ تو ذاکر نائک کی طرح ایسے کئی لوگ خبثا آپ کے یہاں موجود ہیں. اپنے بچوں کی حفاظت کریں, خاص کر لڑکیوں کو. آج کل شارٹ ٹرم کورسز رکھے گئے قرآن کی تفسیر ورڈ ٹو ورڈ سیکھنے کے لیے. وہاں بھی یہ سکھاتے ہیں 6 مہینے میں قرآن ہم آپ کو پڑھا دیں گے, 9 مہینے میں قرآن کا کورس کرا دیں گے, قرآن کا ترجمہ سکھا دیں گے. سکھاتے وہی ہیں جن آیتوں کو یہ خود مسکوٹ کر کے اپنی طرف سے ترجمہ پیش کر کے لوگوں کو عقائد سے دور کرتے ہیں یہ لوگ. اب ہوتا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غالباً 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. سورہ بقرہ 12 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی, اور یہ آپ کو پورا قرآن 9 مہینے میں 10 مہینے میں سکھاتے ہیں. کیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ اور قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیتیں نظر نہیں آتی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں. تمام مفسرون نے فرمایا, بڑے بڑے مفسرون کی بات کر رہا ہوں, طبری اٹھا لیجئے, بیضاوی اٹھا لیجئے, نصفی اٹھا لیجئے, خازن اٹھا لیجئے, بڑے بڑے مفسرون نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مفسرون فرماتے ہیں انہ شاہد فی الدنیا باحوال الآخرہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے معاملات میں دنیا میں گواہ ہے. آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے ان تمام کے گواہ دنیاوی زندگی میں حضور ہیں. جنت کے بھی گواہ ہے, جہنم کے بھی گواہ ہے. وَأَنَّهُ شَاهِدٌ فِي الْآخِرَةِ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا, اور آخرت میں دنیاوی معاملات کے حضور گواہ ہے. یہاں تک کہ کون ایمان لایا ہے اس کے بھی حضور گواہ ہے, کون معصیت میں ہے اس کے بھی حضور گواہ ہے. تو تمام مخلوق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے. اور مفسرون نے یہاں تک فرمایا جن جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے سب کے لیے گواہ ہے, اور حضور تو عالمین کے لیے رسول ہے, تو عالمین کے گواہ ہے. تو قرآن کی تفسیر اتنے واضح طور سے بتاتی ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں. ارے گواہ بنتا وہی ہے جو حاضر و ناظر ہو. اور ہم نے حاضر و ناظر کا معنی ہرگز یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں موجود ہیں, وہاں بھی موجود, وہاں بھی موجود نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی مبارک روضہ انور میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ حیات ہیں, اور جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہے, نہیں, جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں. یہ بھی حدیث سے ثابت. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہ انبیاء جن کا وصال ہو چکا تھا وہ مسجد اقصیٰ میں موجود نہیں تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, تمام انبیاء یہ جانتے تھے کہ ہمارے آقا آنے والے ہیں, اور حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے. تو وصال کے بعد انبیاء کرام جہاں چاہے جائیں, اور یہ بھی علم رکھتے کہ حضور کی تشریف آوری ہونے والی. لیٹ اس گو اینڈ ویلکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا مررت بموسیٰ علیہ السلام, میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. کھڑا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں دیکھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی موجود, چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود. آدم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں دیکھا, پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام موجود. تو امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کہ شب معراج کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام ایک ہی جگہ, ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہ پہ رہنے کی قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. اور انبیاء کرام حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو تفسیر میں یہ بھی آتا ہے, بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں. حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد نے لکھا 2-3 حدیث ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا
ان تمام انبیاء نے آج آپ کے پیچھے اقصا میں نماز ادا کی ہے. اور دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں نے تمام نبیوں کی امامت کی. ایک میں یہ کہ میں نے تمام نبیوں کی امامت کی، دوسری میں یہ کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمام نبی جن کو اللہ نے بھیجا آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور تفسیر میں یہ بھی آیا نماز سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، وہاں بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان فرمایا. کس کے سامنے کون بیان کر رہے ہیں؟ وفات شدہ نبی وفات شدہ انبیاء اور رسولوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ نے مجھے اس شان سے نوازا. دنیاوی زندگی میں رہنے والے نبی وفات شدہ نبیوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اور جب نماز ادا کی تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہہ دی، نماز اقصا میں تھا یہی سر، راز یہی تو تھا. کون سا راز؟ نماز اقصا میں تھا یہی سر. آیا ہو معنی یہ اول آخر، کہ اول اور آخر کا معنی یہ واضح ہو جائے. حضور بعد میں آئے لیکن پہلے آنے والے حضور کی اقتدا میں نماز پڑھے. آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تمام نبی حضور کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بتا دیے کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم آپ سے پہلے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کو نبوت ملی آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی ہمارے امام ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح کی باتیں واضح ہیں. حیات الانبیاء کا ثبوت ہو گیا، حاضر و ناظر کا ثبوت ہو گیا. پھر بھی آج کا نجدی اس کا انکار کرتا بیٹھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ذہن میں رکھ لے جو آج آپ کے معاشرے میں عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے. آپ کی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ لو کے افیاس میں جا کر، محبت میں جا کر ایسے لوگوں سے وہ شادی کر لیتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کو لوٹا جائے. اور شادی کے بعد کتنی مسلمان بہنیں ہندو مذہب اختیار کر لی یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا. اب ہوتا کیا ہے، کلمہ پڑھنے والا اسلام کو چھوڑ کر جب دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے تو ان لائٹ آف دی قرآن اس کے لیے مغفرت نہیں ہے جب تک دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو. آپ کی اگر بچی اور بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یو آر ریسپانسیبل، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. آزاد چھوڑنے کا زمانہ نہیں ہے. آزادی اس بات کو نہیں کہتے کہ فریڈم آف سپیچ ہمیں ہو، عورت کو آزادی چاہیے، فیمینزم چاہیے. فیمینزم تو ہے ہی، اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا حق دیا ہے. اتنا حق دیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی مشکل کشا، ان تمام کے زمانے میں فتوے دیا کرتی تھی. یہ شان عورتوں کا، یہ مقام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے جید مجتہد صحابہ مسائل پوچھتے تھے بی بی عائشہ صدیقہ سے. عورتوں کا مقام ہے لیکن شریعت کے دائرے میں ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورت کی آزادی کے نام پر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر جب کرتے ہیں تو ہماری بچیاں ان کی طرف مائل ہو جاتی ہے. مذہب چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ایسی کچھ لوگ شرارت کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ چونکہ ایک مقصد کے تحت ان کو استعمال کرتے ہیں، پھر طلاق دے کر اولاً تو اگر ایمان نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو جتنے روابط ہوئے وہ حلال کے روابط نہیں ہوئے. پھر اس کو چھوڑ دیا اور پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری بچیوں کو کوئی پوچھنے والا پھر نہیں ہوتا. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اگر ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر بھی ایسی حالت میں کہ جس سے نکاح جائز نہیں، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِمِينَ، کیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے. تو مشرکین سے نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. اسی طرح مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. یہ تو قرآن کریم میں. پھر اللہ نے کیا فرمایا، اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ہماری بچیوں کو اگر اس طرف بھیج دیتے ہیں، پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو چھوڑ کر معاشرے میں ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے. آنٹ وی ریسپانسیبل فار دس مائی ڈیئر بردرس؟ تو ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ عورتوں کو،
بچیوں کی اچھی تربیت کرے، بچپن ہی سے عقائد اہل سنت سکھائے، بچپن ہی سے حضور کی محبت سکھائے، بچپن ہی سے ہمارے اسلاف میں جو عورتیں تھیں ان کے واقعات ان کو سنائے، تاکہ یہ مضبوط رہے اور غیروں سے اس طرح کی سازش جو غیروں کی ہوتی ہے اس سے بچ کے رہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ ہمارا معاشرہ بگڑتے بگڑتے نسل در نسل ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اینڈ وی مے بی ریسپانسبل فار دیٹ، فار ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دوز ہو آر انڈر آ پوزیشن۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ آپ کی رعایا جو آپ کے انڈر میں ہے ان کے تعلق سے آپ کے سوال ہوگا، جو آپ کے انڈر میں ہے آپ ذمہ دار ہے، آپ سے سوال ہوگا۔ تو آپ کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھے، اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، اور خاص کر ہاں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 خصلتیں، 3 خوبیاں سکھاؤ۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ۔ پھر فرمایا اہل بیت کی محبت، پھر فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ ارے قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے حضور نے اپنی محبت اور اہل بیت کی محبت کا تذکرہ فرمایا۔ کیا پتہ چلا؟ حضور کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں قرآن پڑھیں گے ہدایت پہ رہیں گے، اور بغض میں پڑھیں گے تو گمراہیت کی طرف، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے کیسے ہوتے ہیں؟ حضور کی گستاخی ڈھونڈنے والے یہ گمراہ ہوتے، اور ایسے گستاخوں کی مسجدوں میں آج ہماری بچیاں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر یہ لوگ حدیث سمجھتے ہیں؟ کیا فاروق اعظم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں؟ فاروق اعظم نے جب عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیاوی زندگی میں ہوتے تو ضرور حضور منع فرماتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ حدیث کو ہم سے زیادہ وہ صحابہ سمجھتے جو مجتہد صحابہ کرام ہیں، لیکن آج کے لوگ فاروق اعظم کی بات کو نہیں مانتے، اس کا مطلب حدیث ہی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اس حدیث پہ عمل کہاں ہوا؟ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عمر جس راستے پر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تو فاروق اعظم کے راستے پر چل کر 20 رکعت پڑھنے والے ہم، اور فاروق اعظم کے راستے سے ہٹ کر 20 کو ریجیکٹ کر کے 8 رکعت پڑھنے والے وہ، اور فاروق اعظم کی منع کردہ چیز کو چھوڑ کر عورتوں کو اپنی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکھ کر فتنے کا دروازہ کھولنے والے، آپ اندازہ کر لے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر فاروق اعظم کے خلاف جاتے ہیں تو شیطان ہی فاروق اعظم کے خلاف راستہ بدل دیتا ہے، تو یہ بھی شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو ان کی طرف مائل ہے، اور اللہ تعالی راہ راست پر لانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت میں کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔